مجید کا وہ حصہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی طرح، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید جب ہدایت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ امانت و دیانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، آپ کی صداقت ہے، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی مہمان نوازی ہے، آپ کے مخالف ترین شخص سے انتقام نہ لینے کی روش ہے۔ یہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت۔ قرآن مجید جو ہے، اس کا وہ حصہ جو اخلاقی روایات سے ہے، وہ حصہ دراصل عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے نتائج ہیں۔ پھر قرآن مجید اس کے علاوہ جو کائنات کے بارے میں اپنی بات کرتا ہے، یعنی کائنات کے حقائق کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی کتنے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے جن حقائق کی بات کرتا ہے، جن پہ عالم انسانیت اس وقت اس طرح غور نہیں کرتا تھا، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے بھی دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، تو یہ بات جو ہے ہدایت ہے پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اس طرح اگر ہم بیٹھیں اور سوچیں تو بہت سے امور ایسے نکل آئیں گے، بہت سی چیزیں ایسی نکل آئیں گی جو کہ عالم انسانیت کے لیے ہوں گی۔ اب یہ رات اور دن کوئی مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے۔ چاند اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا، رات اور دن کا آنا، زمین کا جو ہے وہ موسم بہار میں اور رنگ دکھانا، موسم خزاں میں اور رنگ دکھانا، موسم سرما میں اور رنگ ہونا، موسم گرما میں اور رنگ ہونا، پھلوں کی مختلف رنگت اور ذائقے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، عالم انسانیت کے لیے دلیل ہے۔ ہم نے ان حصوں کو سامنے لانا ہے، قرآن مجید کے ان حقائق کو سامنے لانا ہے کہ جن حقائق کو آج بھی انسان غلط ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کی جانب قرآن دعوت فکر دیتا ہے انسان کو۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، چونکہ قرآن رمضان المبارک میں اترا ہے، تو ہم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے پالیسی بنانا ہے۔ سوچئے کہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے رمضان میں پالیسی بننا تھی، ترتیب بننا تھی کہ بھی ہم نے قرآن مجید کے حقائق کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرنا ہے اگلے سال، اور پورا سال پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک ترتیب بنانا تھی، ھدی للناس ہے۔ رمضان المبارک کا نام لے کے قرآن مجید نے دراصل ہمیں بتایا کہ آپ رمضان المبارک میں چونکہ آپ کی اپنی طبیعت جو ہے انشراح صدر کے ساتھ، سوچ اور فکر کے ساتھ مائل ہوتی ہے، تو اس سوچ اور فکر کو اس طرح بنانا ہے کہ سوچ اور فکر کے ساتھ ہی کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ترتیب بنتی ہے، تو اس سوچ و فکر کے ساتھ ہی اگلے سال کی پالیسی ایسی بنائی جائے کہ جس میں عالم انسانیت کے لیے